بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 30۔ کتاب کا نام خاک و خون، دا اٹراسٹیز آف برٹش راج۔ مصنف نسیم حجازی۔ ہندوستان کے بارے میں انگریزوں اور انگریزوں کے بارے میں ہندوستانیوں کی رائے۔ ہندوستان میں اپنی کامیابی، فتوحات اور اقتدار کے قائم ہونے کے بعد انگریزوں نے اپنی حکومت کے اخلاقی جواز تلاش کرنے شروع کیے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ ان کی حکومت کی حیثیت غاصب نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے اس اقتدار کو سازش یا ہیلے کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ اپنی کامیابی کی ایک دلیل تو یہ تھی کہ ہندوستان میں سیاسی انتشار، خلفشار اور بدامنی نے یہاں کے لوگوں کا چین و سکون برباد کر دیا تھا۔ بد امنی کو پھیلانے میں مراٹھوں، سکھوں، جاٹوں، روہیلوں اور پنڈاریوں کا ہاتھ تھا، جنہوں نے ہر طرف لوٹ مار برپا کر رکھی تھی۔ ان کے حملوں سے نہ شہر محفوظ تھے اور نہ ہی گاؤں۔ راستوں میں ڈاکوؤں اور ٹھگوں نے مسافروں اور تاجروں کے قافلوں کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ اس انتشار، غیر یقینی اور عدم تحفظ کی صورتحال نے لوگوں کے سماجی رویوں پر اثر ڈالا اور اس سے ان کے آپس کے تعلقات پر فرق پڑا تھا۔ جب سماجی تحفظات ٹوٹے تو لوگوں نے توہمات میں پناہ لی۔ قلندروں، پیروں، بھگتوں اور سادھوؤں کا اثر و رسوخ بڑھ گیا۔ معیشت کی تباہی نے امراء کو عام لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ غربت و مفلسی نے لوگوں کی خودی اور انا کو بری طرح سے مجروح کیا۔ اس لیے انگریزی حکومت کی دلیل تھی کہ ان حالات میں جب انگریز ملک پر قابض ہوئے تو انہوں نے خانہ جنگی کا خاتمہ کر دیا اور لوگوں کو ان کی خواہشات کے مطابق امن و سکون اور تحفظ عطا کیا۔ انگریزوں کا ایک ایسا طبقہ تھا کہ جو یہ تسلیم کرتا تھا کہ ماضی میں ہندوستان نے ایک شاندار تہذیب پیدا کی۔ یہ وہ تہذیب تھی کہ جو ہزارہا سال کے طویل عرصے پر محیط تھی۔ اس تہذیب نے دنیا کی ثقافت اور ترقی میں جو حصہ لیا، اس سے اس کی عظمت اور شان و شوکت کا احساس ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس تہذیب کو اس لیے زوال ہوا کہ اس کے وارث اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے اس تہذیب کو نہ صرف قائم رکھ سکیں بلکہ اس میں اضافے کر سکیں۔ لہٰذا اب یہ ذمہ داری انگریزوں کی ہے کہ وہ اس عظیم تہذیب کے وارث کی حیثیت سے اسے پسماندگی سے بچائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایڈمنڈ برک نے کہا ہے کہ ہندوستان کا ماضی بہت قدیم ہے، اس لیے اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کی روایات اور اداروں کے تحت باقی رکھنا چاہیے۔ انہیں تبدیل کرنا یا ان میں رد و بدل کرنا انگریزی حکومت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس قسم کے خیالات کا اظہار رچرڈ کانگریو، بشپ آف آکسفورڈ نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ خدا نے ہندوستان کو انگریزوں کے حوالے کیا ہے تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں۔ انہیں یہ کوئی حق نہیں کہ وہ ہندوستان کو چھوڑیں یا اسے کسی اور کے حوالے کر دیں۔ ہندوستان کی تہذیب کا وارث ہونے کے لیے ضروری تھا کہ اس تہذیب کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جائیں اور اس کی تاریخ سے واقف ہوا جائے۔ اب تک ان کی معلومات سیاحوں کے سفر ناموں، مشنریوں کی تحریروں اور تاجروں کی رپورٹس تک محدود تھیں۔ جب ان معلومات میں خلا محسوس ہوتا تو اسے وہ فرضی تصورات سے پر کر لیتے تھے۔ اس لیے ان کی معلومات میں حقیقت اور افسانے دونوں شامل تھے۔ لہذا اقتدار میں آنے کے بعد انگریزوں نے حکومتی ذرائع کو استعمال کر کے ہندوستان کے ماضی پر تحقیق شروع کی۔ ولیم جونز 1794 عیسوی، جو رائل ایشیاٹک سوسائٹی کا بانی تھا، اسے ہندوستان کے قدیم علوم اور زبانوں سے دلچسپی تھی۔ ان کے مطالعے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ماضی میں ہندوستانیوں نے علم و ادب، فلسفہ اور نیچرل سائنس میں اہم اضافے کیے تھے۔ ان کے ویدوں میں علم و دانش مندی کی باتیں ہیں، لہٰذا انہیں مدون کرنا ضروری ہے تاکہ علم کے یہ خزانے محفوظ رہ سکیں۔ ان خیالات کے زیر اثر 1770 عیسوی اور 1780 عیسوی کی دہائیوں میں گورنر جنرل وان ہیسٹنگز نے ہندوستان کے قدیم ماضی کی تشکیل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان کے ماضی کی تحقیق کے بارے میں ولیم رابرٹسن نے سامراجی عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے انگریز اور یورپی مورخ قدیم یونان اور روم کی تاریخ پر تحقیق کر رہے ہیں، اسی طرح سے انہیں ہندوستان کے قدیم عہد کو ماضی کے دھندلکوں سے نکال کر حال کی روشنی میں لانے کی ضرورت ہے۔ ماضی کی اس تشکیل سے
قدیم تہذیب و تمدن اور ان کی روایات کو نئی زندگی ملے گی، اور اس قدیم تہذیب کی بنیاد پر جدید ترقی کے عمل کو جاری رکھا جا سکے گا۔ یہ محض علمی تحقیق اور جستجو ہی نہیں تھی، بلکہ اسے پس منظر میں سیاسی مقاصد بھی تھے، اور ہندوستان پر حکومت کرنے کے لیے انگریزوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اس ملک کی تاریخ، اس کی تہذیب و کلچر اور لوگوں کی عادات و رسومات سے بخوبی واقف ہوں۔ اس مقصد کے تحت ہندوستان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم کے سروے کرائے گئے، جن کی وجہ سے برطانوی حکومت کے پاس ہندوستان کے مختلف علاقوں اور دیہاتوں کے بارے میں تمام حقائق جمع ہو گئے۔ ان معلومات کی بنیاد پر حکومت کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ وہ ہندوستانیوں کے ساتھ کیسا سلوک کریں، انہیں کیسے کنٹرول کریں اور ان پر کیسے حکومت کا رعب و دبدبہ قائم کریں۔ کچھ برطانوی مفکرین برطانوی امپائر کو رومیوں سے ملاتے ہیں کہ جنہوں نے وسیع بنیادوں پر ایک بین الاقوامی سلطنت قائم کی تھی۔ کچھ کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک عیسائی سلطنت ہے جو کہ اصلاح پسند اور جمہوری ہے، اور اس میں جو عیسائی مذہب کا عنصر ہے اس کی وجہ سے خدا ہمیشہ اس کی مدد کرے گا، اور یہ رومیوں کی طرح زوال پذیر نہیں ہوگی۔ اس کے مستقل طور پر قائم رہنے کی ایک دلیل یہ دی جاتی تھی کہ یہ دوسری سلطنتوں کی طرح فوجی قوت اور جبر کے ذریعے قائم نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی بنیاد اصلاح پسندی پر ہے کہ جس کی حمایت پوری برطانوی قوم کی جانب سے ہے۔ رومی امپائر اور برطانوی سلطنت میں فرق کرنے والے یہ بھول جاتے تھے کہ رومی امپائر نسلی بنیادوں پر نہیں تھی، اس میں ہر ملک اور قوم کے لوگ شامل تھے، جبکہ برطانوی سلطنت کی بنیاد نسل پرستی پر تھی۔ اس وجہ سے انگریزی حکومت کے قیام میں جن افراد نے ہندوستانیوں پر مظالم کیے وہ انگریزی معاشرے میں ہیرو بن گئے، اور دلیل یہ دی گئی کہ انہوں نے جو کچھ کیا وہ اپنے ملک کے لیے کیا تھا۔ اس نسل پرستی کے جذبے نے ہندوستان میں اسکاٹس، آئرش اور ویلز کے لوگوں کو ملا کر ایک کر دیا، اور ہندوستان میں انہوں نے اپنے تضادات کو بھلا دیا۔ برطانوی راج کے بارے میں برطانوی معاشرے میں اہل علم کی یہ رائے تھی کہ ان کا نظام اور حکومت فرانسیسیوں، ڈچوں اور اہل بیلجیم سے اچھی ہے، کیونکہ یہ اپنی نو آبادیات کو توہمات سے آزاد کرا کر انہیں مہذب اور جدید بنا رہی ہے۔ اس بنیاد پر یہ حکومت ہمیشہ قائم رہے گی۔ قدامت پرست حلقوں کے خیال میں برطانوی نظام مضبوط اور طاقتور اداروں پر قائم ہے، اس لیے یہ حکومت دنیا کے لیے ایک نعمت ہے، جبکہ لبرل حلقوں میں یہ سوچ عام تھی کہ برطانوی حکومت کے زیر اثر نو آبادیاتی معاشرے حکومت کے طور طریق سیکھیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب یہ امپائر دولت مشترکہ بن جائے گی۔ ہندوستان میں آنے سے پہلے انگریزوں کو یہ تجربہ ہو چکا تھا کہ نو آبادیات کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ یہ تجربہ انہیں آئرلینڈ پر قبضے کے بعد ہوا تھا۔ آئرلینڈ پر ان کی یہ پالیسی تھی کہ جبر، تشدد اور قوت کے ذریعے ان کی آزادی کی جدوجہد کو ختم کیا جائے۔ اس لیے یہاں انگریزوں کے خلاف جو بغاوتیں ہوئیں انہیں بے انتہا مظالم کے بعد کچل دیا گیا۔ دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہاں پروٹسٹنٹ لوگوں کو آباد کیا جائے تاکہ وہ آئرلینڈ کے کیتھولک آبادی کو کنٹرول کریں۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام جاگیردار پروٹسٹنٹ بن گئے، جبکہ کسان و کاشتکار آئرش رہے۔ آئرلینڈ کے اس تجربے کی بنیاد پر انہوں نے نو آبادیات میں اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ایسے قوانین بنوائے کہ جن کے ذریعے وہاں کے لوگوں میں اطاعت و فرما برداری پیدا کی جائے اور ان میں بغاوت کے جذبات کو روکا جائے۔ لیکن کئی لحاظ سے وہ ہندوستان کو دوسری نو آبادیات سے مختلف درجہ دینے پر مجبور ہوئے، کیونکہ آسٹریلیا، امریکہ یا نیوزی لینڈ کی طرح یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنی زائد آبادی کو ہندوستان میں منتقل کر سکیں۔ اس لیے ہندوستان ان کے لیے اس لحاظ سے فائدہ مند ہو سکتا تھا کہ اس کے ذرائع کو استعمال کیا جائے اور اسے اپنی مصنوعات کے لیے بطور منڈی استعمال کی جائے۔ ہندوستان میں اپنی فتح اور کامیابی کی وجوہات تلاش کرتے ہوئے یہ دلائل بھی دیے گئے ہیں کہ وہ اس لیے کامیاب و فتح مند ہوئے کیونکہ نسلی طور پر وہ ہندوستانیوں سے برتر اور افضل تھے۔ مزید یہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس لیے جب ان کی حکومت مستحکم ہو گئی تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کون سے عوامل اور کون سی پالیسی ہو کہ جن کی مدد سے وہ اس ملک پر ہمیشہ حکومت کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو منصوبے پیش کیے گئے انہی میں سے ایک یہ تھا
کہ اگر ہندوستانیوں کو عیسائی بنا لیا جائے تو اس صورت میں وہ حکومت کے وفادار رہیں گے، مگر اس کے رد عمل میں یہ سوالات بھی آئے کہ کیا ہم مذہب ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ برطانوی حکومت کو اپنا سمجھ کر اس کی ہمیشہ اطاعت کریں گے، یا حالات کے تحت ان کی وفاداری متزلزل ہو جائے گی اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ تجویز کیا گیا کہ ہندوستان میں سماجی تبدیلیاں لائی جائیں، اصلاحات کی جائیں اور ان تبدیلیوں کے ذریعے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنایا جائے۔ جب لوگوں کی زندگی میں امن و امان اور خوشحالی آ جائے گی تو وہ احسان مند ہو کر حکومت کا ساتھ دیں گے۔ تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ہندوستان میں تعاون کرنے والوں کی جماعتیں پیدا کی جائیں تاکہ وہ اپنا مفاد حکومت سے جوڑ لیں اور اس بنیاد پر اس کی حمایت کریں کہ اس کی کمزوری یا خاتمے کے نتیجے میں وہ خود بھی اپنی حیثیت مراعات اور فائدے کھو دیں گے۔ ان میں زمیندار، جاگیردار، تاجر اور مذہبی رہنما تھے، اور ایک ایسا تعلیم یافتہ طبقہ جو ذہنی لحاظ سے مغربی تہذیب سے ہم آہنگ ہو اور ان کی حکومت سے تعاون کر کے اس کے استحکام میں مدد کرے۔ اس مرحلے پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ انگریزوں اور انگریزی حکومت کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے تھے۔ ہندوستان کے لوگوں کے لیے سفید فام ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ ان کے اپنے بہت سے ایسے علاقے تھے کہ جہاں کے باشندوں کا رنگ بہت صاف ہوتا تھا، لیکن رنگ سے زیادہ ان کے لیے ان کا لباس اور حلیہ ہوتا تھا۔ اس لیے جب ابتدا میں پرتگیزی تاجر اور سیاح ہندوستان میں آئے تو وہ لوگوں کے لیے تجسس کا باعث ہوئے۔ جب پرتگیزیوں کے علاوہ فرانسیسی، ولندیزی اور انگریز سفیروں، تاجروں، مشنریوں کی مغل دربار میں آمد ہوئی تو لوگوں میں ان کے بارے میں جاننے اور ان سے ملنے کا شوق ابھرا۔ فادر مونسراٹ، جو 1580 عیسوی سے 1582 عیسوی تک اکبر کے دربار میں رہا تھا، اس نے لوگوں کے تجسس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو اپنے لباس کی وجہ سے تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ ہر شخص رک کر حیرانی سے دیکھتا تھا کہ یہ غیر مسلح کالے لبادوں میں عجیب و غریب ٹوپیوں، شیو کیے ہوئے چہروں اور منڈے سر والے لوگ کون ہیں۔ لیکن جب ان کی داڑھی بڑھ گئی تو لوگ انہیں دیکھنے کے عادی ہو گئے اور ایک حد تک ان کے مذہب اور ان کی رسومات کے بارے میں بھی واقفیت ہو گئی۔ جب 18ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی ایک سیاسی طاقت کی حیثیت سے ابھری اور اس کی فوجیں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں جانے لگیں تو لوگوں میں ان کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں۔ لطف اللہ نامی ایک شخص نے اپنی آپ بیتی میں، جو 18ویں صدی کے حالات پر مبنی ہے، انگریزوں کے بارے میں لکھتا ہے: 60 سال پہلے محمد شاہ کے دور حکومت میں کچھ غیر ملکی جو کہ اپنی عادات و اطوار کے لحاظ سے ہم سے مختلف تھے، ہندوستان میں آئے اور یہاں بادشاہ کی کمزوری اور عاملوں کے اختلافات و خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر اپنا اقتدار قائم کرنا شروع کر دیا۔ ان عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں، مثلاً یہ کہ ان کی کوئی کھال نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک باریک غلاف سے ان کا جسم ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کراہیت کی حد تک سفید نظر آتے ہیں۔ انہیں جادو ٹونا آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی مہمات میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اکثر باتیں ان کے خلاف تھیں، مگر صرف ایک بات جو ان کے حق میں تھی وہ یہ کہ وہ انصاف پسند ہیں۔ لطف اللہ کا جب پہلی مرتبہ ان سے واسطہ پڑا تو وہ لکھتا ہے: ایک دن جبکہ میں تفریح کی غرض سے شہر میں گھوم رہا تھا، اچانک میں نے 4 اشخاص کو دیکھا کہ ان میں سے 2 گھوڑوں پر سوار تھے اور 2 ان کے ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ میں نے غور کیا تو ان کی رنگت ایسی ہی نظر آئی کہ جیسا میں اس سے پہلے سن چکا تھا۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کی زبان و لب و لہجہ مجھے انتہائی کرخت معلوم ہوا۔ وہ تنگ قسم کا لباس پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جسم کے وہ حصے نظر آ رہے تھے جنہیں ڈھکنا ضروری ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں ان کے پاس جا کر ان سے ملوں، لیکن اس لیے رک گیا کہ اجنبی شہر میں میرے جیسے کم عمر لڑکے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال میں نے ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام کیا، لیکن السلام علیکم کے الفاظ ادا نہیں کیے تھے، کیونکہ میرا ایمان تھا کہ اس کا حق صرف مؤمنوں کو ہے۔ اس لیے میرے سلام کا جواب بڑی شائستگی سے دیا گیا، جس کی وجہ سے میرے دل میں ان کے لیے جو تعصب تھا وہ کم ہو گیا۔ انگریزوں کے بارے میں عام لوگوں کے خیالات و قیاس آرائیوں کے بارے میں سیتا رام نامی ایک شخص نے بھی بیان کیا ہے: مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ
جب ایک مرتبہ میں آگرہ میں ایک میلے میں گیا ہوا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے مجھے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے یہ سمجھتی تھی کہ صاحب لوگوں کی پیدائش انڈوں سے ہوتی ہے جو کہ درخت پر لگے ہوتے ہیں، لیکن آج صبح اس نے ایک صاحب کو دیکھا کہ جس کے ساتھ ایک پری بھی تھی، اور یہ پری خوبصورت پروں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ صاحب نے اس کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا تاکہ وہ اڑ نہ جائے۔ یہ سب کچھ بوڑھی عورت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ قسم کھا رہی تھی کہ یہ سب کچھ سچ ہے، لیکن میں نے اس وقت ان باتوں پر یقین کر لیا تھا کہ جب میں آگرہ میں تھا، لیکن اب میں ناواقف نہیں رہا ہوں، کیونکہ بعد میں نے ایک صاحب کو اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں دیکھا جو کہ مور کے پروں کی جھالر والا ہیٹ اوڑھے ہوئے تھی، اور اس بوڑھی عورت نے اس کے پر سمجھ لیے تھے۔ پرکاش ٹنڈن نے اپنی کتاب پنجاب کے 100 سال میں لکھا ہے، پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ انگریزوں کو دیکھ کر پنجابی بڑے حیران ہوتے تھے۔ انہوں نے ایسے ناپسندیدہ لوگ پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ پنجابیوں نے پٹھان تو دیکھے تھے اور خود ان میں سے کئی لوگ گورے رنگ کے بھی ہوتے تھے، لیکن پنجابیوں نے انگریزوں جیسے ناقابل یقین حد تک سرخ چہرے نہیں دیکھے۔ یہ لوگ عجیب و غریب قسم کا چست لباس پہنتے تھے جس میں بڑی بے حیائی سے ان کی پچھاڑیاں نظر آتی تھیں۔ پنجابیوں نے ایسی عورتیں بھی نہیں دیکھی تھیں جو عجیب قسم کا لباس پہنتی تھیں اور نقاب نہیں اوڑھتی تھیں۔ جیسے جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت بڑھتی گئی، انگریزی اقتدار مستحکم ہوتا گیا اور لوگوں کا ان سے واسطہ پڑنے لگا، تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے بھی بدلنے لگی۔ انہیں صاحبان عالی شان کے خطابات و القابات سے یاد کیا جانے لگا۔ پھر جب ان کی حکومت اور ماضی کی حکومتوں کا تقابل ہوا تو لوگوں کو ان دونوں میں فرق نظر آیا، خاص طور سے وہ ہندوستانی کہ جنہوں نے کمپنی کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ وہ انگریزوں کے طور طریق، عادتوں اور ان کی انتظامی صلاحیتوں سے بڑے مرعوب ہوئے۔ وہ ان کی ذاتی کردار کی بھی تعریف کرتے تھے اور بحیثیت قوم کے ان کی خوبیوں کے متعارف تھے۔ ان کے نزدیک انگریزی حکومت ہندوستان کے لیے ایک نعمت تھی جس کا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ سر سید احمد خان اپنی ایک تحریر میں جو انہوں نے مئی 1866 عیسوی میں علی گڑھ میں کی تھی، وہ ماضی کی حکومتوں کا انگریزی دور سے مقابلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی حکومتیں نہ مسلمانوں کی شرح کے مطابق تھیں اور نہ ہندوؤں کے دھرم شاستروں کے مطابق، البتہ زبردستی اور مردم آزادی کے قانون کی پابند تھیں۔ بڑا اصول ان وقتوں کی حکومتوں کا یہی تھا کہ جو زبردست ہے وہ کمزور پر غالب رہے، اور جس طرح سے چاہے زیادتی اور جبر اور غصب سے صرف اپنی عیش و آرام کے لیے زیر دستوں کے حقوق کا تصرف کرے۔ مدت تک ہندوستان پر یہی زمانہ گزرا، پھر خدا کی مرضی ہوئی کہ ہندوستان ایک دانش مند قوم کی حکومت میں دیا جائے کہ جس کا طرز حکومت زیادہ تر قانون عقلی کا پابند ہو۔ بے شک اس میں بڑی حکومت خدا تعالیٰ کی تھی، کیونکہ جب ہندوستان میں مختلف قوم اور مختلف مذہب کے لوگ آباد تھے تو اس خدا کو، جو کرسچنز کا بھی ایسا ہی خدا ہے جیسا کہ ہندو اور مسلمان کا، ضرور ایسی حکومت ہندوستان میں قائم کرنی چاہیے تھی جو زیادہ تر عقلی قوانین حکومت کی پابند ہو۔ راجا رام موہن رائے جو برہمو سماج کے بانی تھے، وہ بھی اس کے حامی تھے کہ انگریز قوم میں سیاسی آزادی اور عوامی فلاح و بہبود کے جذبات ہیں۔ اس وجہ سے نہ صرف یہ کہ ان کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے، بلکہ ان سے وہ اقوام بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں جو ان کے زیر اثر ہیں۔ انگریز جہاں جاتے ہیں وہ آزادی، حریت، ادبی اور علمی تحقیق و جستجو اور مذہبی جذبات کو پیدا کرتے ہیں۔ وہ اس کے حامی تھے کہ یورپین لوگوں کو ہندوستان میں زمین و جائیداد خریدنا چاہیے، کیونکہ وہ ذرائع پیداوار بڑھانے کی جدید تکنیک سے اہل ہندوستان کو روشناس کرائیں گے، اپنے مزارعوں سے بہتر سلوک کریں گے اور ان کی محنت اور صلاحیت سے ملک کی معاشی حالت بہتر ہوگی۔ انہی خیالات کا اظہار ایک اور رہنما کشیپ چندرا نے کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کا آنا خدا کی حکمت عملی ہے اور ان کے ہاتھوں اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہا ہے، اس لیے اہل ہندوستان کو انگریزی حکومت کے قیام پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ پرکاش ٹنڈن نے بھی انگریزوں کے بارے میں پرانی نسل کے تاثرات کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے لیے کن وجوہات پر نئی اور غیر ملکی حکومت باعث رحمت تھی۔ میرے والد بتاتے تھے کہ وہ بھی اگرچہ امن کے زمانے میں ہی پیدا ہوئے تھے، مگر ان کے بزرگوں کے لیے
امن کا قیام بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ سکھ حکومت کے خاتمے پر بنیادی حقوق اور جان و مال کا تحفظ جیسے تصورات اجنبی تھے۔ صرف اس نسل کے لوگ ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ برخواست شدہ یا سبکدوش سکھ سپاہیوں کے گروہوں کی لوٹ مار سے بچنا کتنا سنگین مسئلہ تھا۔ لیکن اچانک ہی سکھ سپاہیوں نے لوٹ مار ترک کر دی، اس لیے کہ انہیں روزگار مل گیا۔ برطانوی سپاہی سادہ تھے، وہ مفت چیزیں نہیں اٹھاتے تھے، ان کی پوری قیمت دیتے تھے۔ ان وجوہات پر وہ نسل ان کی غیر مشروط تعریفیں کرتی تھیں، اور میرے والد کی نسل بھی ان برکتوں کی متعارف تھی۔ ابتدائی زمانے میں انگریزی حکومت کے قیام اور اقتدار کے بارے میں جو تاثرات انگریزوں اور ہندوستانیوں کے ملتے ہیں ان میں کافی مماثلت نظر آتی ہے۔ مثلاً حکومت کے بارے میں یہ رائے ہے کہ یہ خدا کی جانب سے تھی، اس لیے اسے خدا کی حمایت و حفاظت حاصل ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ رعایا کو ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ اس حکومت سے مزاحمت کرنا یا بغاوت کرنا خدا سے بغاوت کے مترادف ہوگا۔ کمپنی کی حکومت کا یہ نظریہ بادشاہت تھا کہ جو خود کو ذل الہی سمجھتا تھا، اب یہ کمپنی کے حوالے سے ایک نئی شکل میں سامنے آیا ہے، اور انگریزی حکومت ہندوستانیوں کی حامی اور محافظ ہو گئی ہے۔ دوسری بات جو دونوں جانب سے ملتی ہے وہ یہ تھی کہ انگریزوں نے ہندوستان کو امن دیا تھا، ملک کو خانہ جنگیوں اور غیر ملکی حملوں سے بچایا۔ امن کا یہ تصور ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا تھا، جیسا کہ پرکاش ٹنڈن نے کہا ہے کہ جنہیں 18ویں صدی میں خانہ جنگیوں اور لوٹ مار کے تجربے حاصل ہوئے تھے۔ ایک اور مشترکہ یہ خیال تھا کہ انگریزوں نے یہاں عدل و انصاف قائم کیا تھا۔ یہ بھی ان لوگوں کے ذہن کی پیداوار ہے کہ جن لوگوں نے مغل زوال کے بعد اور ریاستی ڈھانچے کے ٹوٹنے کے بعد جو افراتفری دیکھی تھی، اس کی وجہ سے انہیں انگریزی سلطنت میں عدل و انصاف اور قانون کا نفاذ بڑا اچھا نظر آیا۔ ہندوستانی اس کے بھی قائل تھے کہ انگریزوں کے مقابلے میں وہ غیر مہذب، جاہل اور پسماندہ تھے، اس لیے انگریزوں کا یہاں آنا باعث رحمت ہوا۔ اب ان کی حکومت کے زیر سایہ تعلیم و تربیت کے ذریعے ہندوستانی بھی مہذب اور شائستہ ہو جائیں گے۔ وہ انگریزوں کے غیر ملکی ہونے کو بھی خرابی کا باعث سمجھتے تھے، کیونکہ ہندوستان میں اس سے پہلے بھی غیر ملکی آتے رہے تھے اور یہاں پر حکومت کرتے رہے تھے۔ اس کے برعکس ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یورپ کی تہذیب اس وقت عروج پر تھی، اس لیے انگریزی حکومت کے نتیجے میں ہندوستان بھی یورپی تہذیب سے روشناس ہوگا اور جدیدیت اختیار کر کے ترقی کر سکے گا۔ لیکن جہاں ایک طرف انگریزی حکومت کے قیام و اقتدار کو ہندوستان کے لیے باعث نعمت کہا جا رہا تھا، وہاں اس حکومت کے خلاف بھی لوگوں کے دلائل تھے، لیکن ایک ایسے ماحول میں کہ جب حکومت اپنی پوری طاقت سے لیس ہو، اس کے حق میں بولنے والوں کو خیالات کے اظہار کی زیادہ آزادی ہوتی ہے بنسبت ان کے کہ جو اختلافات رکھتے ہوں۔ یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اہل ہندوستان کو یورپیوں کے عزائم کا علم نہیں تھا۔ ایسے لوگ موجود تھے کہ جو یورپیوں کی آمد اور ان کی تجارتی سرگرمیوں کے پردے میں ان کے سیاسی ارادوں کو بخوبی دیکھ رہے تھے، اور انہی میں سے ایک 18ویں صدی کے مفکر رام چندر پنت تھے، جنہوں نے اپنی کتاب اجن پترا میں لکھا ہے کہ پرتگالی، انگلش، ولندیزی، فرانسیسی، اہل ڈنمارک اور دوسرے ٹوپی والے تاجر ہندوستان میں مصروف تجارت ہیں، لیکن وہ دوسرے تاجروں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے حکمرانوں کے ملازم ہیں، اور وہ ان کی ہدایات اور احکامات پر عمل کرتے ہوئے یہاں کے علاقوں میں تجارت کی غرض سے آتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان حکمرانوں کو علاقوں پر قبضہ کرنے کی خواہش نہ ہو؟ ان ٹوپی والوں کے عزائم ہیں کہ وہ علاقوں میں داخل ہوں اور پھر ان پر قبضہ کر کے اپنے مذہب کو پھیلائیں۔ کچھ جگہوں پر تو وہ کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ نسل بڑی سرکش ہے، جب وہ کسی جگہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر اسے چھوڑتے نہیں، چاہے ان میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تجارت کے سلسلے میں ان پر آنے جانے پر پابندی عائد کی جائے۔ انہیں سمندروں کے قریب تجارتی کوٹھیاں بنانے کی قطعی اجازت نہ ہو، بلکہ ان سے کہا جائے کہ وہ یہ کوٹھیاں شہروں کے اندر بنائیں جہاں پر لوگ ان پر نظر رکھ سکیں۔ خیال رہے کہ ان کی اصل طاقت ان کی بحریہ میں ہے۔ اگر وہ محض تجارت کی غرض سے آتے ہیں اور ہمیں پریشان نہیں کرتے ہیں تو ہم بھی انہیں بلا وجہ پریشان نہیں کریں گے۔ 19ویں صدی میں بنگال میں جہاں راجا رام موہن رائے انگریزی حکومت کی حمایت کر رہے تھے،
وہاں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اس حکومت کے منفی اثرات دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے اکثر اپنے خیالات کا اظہار پمفلٹس یا اخباروں میں بغیر نام دیے کرتے تھے۔ مثلا اس قسم کا ایک خط مہاراشٹر کے اخبار ریفارمر میں چھپا تھا کہ اگر ہندوستان کا انحصار اپنے فاتحین اور قابض لوگوں پر نہیں ہوتا تو آج ہماری سیاسی صورتحال بالکل بدلی ہوئی ہوتی اور ہندوستان کے لوگ پہلے سے زیادہ قابل عزت، دولت مند اور خوشحال ہوتے۔ اس کی مثال امریکہ سے دی جا سکتی ہے کہ اس کی اس وقت کیا حالت تھی کہ جب وہ انگلستان کے ماتحت تھا، اور آج کیا ہے کہ جب وہ آزاد ہے۔ اسی قسم کا ایک اور خط 1841 عیسوی میں بمبئی گیزٹ میں چھپا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ برطانوی حکومت دوسری غیر ملکی حکومتوں سے مختلف ہے۔ مسلمان حکمرانوں کے عہد میں انصاف تھا اور رعایا کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا تھا، جبکہ انگریزی حکومت میں ہندوستانیوں اور یورپیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں، ملازمتوں میں تخصیص کی جاتی ہے، ہندوستان کی دولت باہر منتقل ہو رہی ہے، جبکہ اس سے پہلے کے حکمرانوں نے یہ نہیں کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ برطانوی ہندوستانی ثقافت اور روایات سے بہت دور ہیں، انہیں اس کی خواہش نہیں کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہندوستانی طور طریقے سیکھیں۔ انگریزی حکومت اور انگریزوں کے بارے میں خیالات کا یہ تضاد کئی وجوہات کی وجہ سے تھا۔ بی آر نندا کے مطابق ابتدائی نسل کے وہ لوگ کہ جنہوں نے انگریزی حکومت میں معمولی ملازمتیں کی تھیں، وہ برطانوی منتظمین اور افسروں کی صلاحیتوں سے بڑے متاثر ہوئے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ انگریز اپنے انتظام سے اس ملک کو بہتر بنائیں۔ لیکن بعد میں جب انگریز تعلیم یافتہ طبقہ وجود میں آیا تو جو یورپی تہذیب، افکار و خیالات سے واقف تھے، تو انہوں نے حکومت کی ملازمت کے بجائے وکالت یا پڑھانے کے پیشے اختیار کیے۔ اس لیے ان میں حکومت کا رعب و دبدبا نہیں تھا اور وہ آزادی سے ان کی مخالفت کر سکتے تھے۔ ان رہنماؤں میں دادا بھائی نوروجی، فیروز شاہ مہتا اور سربند ناتھ بینرجی قابل ذکر ہیں۔ انگریزی حکومت کے ان متضاد خیالات و آراء سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ ہندوستانی معاشرے نے انگریزی حکومت کو بلا سوچے سمجھے تسلیم کر لیا تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ ان کی خوبیوں اور خرابیوں دونوں پر غور بھی کر رہے تھے اور ساتھ ہی کسی نئے راستے کی تلاش میں بھی تھے، یعنی ہندوستانی معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، کیا اسے یورپ کے ماڈل پر ڈھالا جائے یا قدیم روایات سے رشتہ جوڑتے ہوئے آگے بڑھا جائے۔ اور انہی رجحانات نے قدامت پرستی اور روشن خیالی کی تحریکوں کو پیدا کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ذہنی لحاظ سے اہل ہندوستان منجمد نہیں تھے، بلکہ وہ سوچ رہے تھے، فکر مند تھے اور ترقی کے لیے نئی راہیں تلاش کر رہے تھے۔